یہ جو ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے، اس پہ پہلے بھی کافی بات ہوئی ہے کہ یہ اس سے پورا خطے میں تبدیلی آ گئی ہے. ایک نیا مشرق وسطیٰ اور نیا ایران اور نیا فلسطین اس کے وجود میں آئے گا، اس کے بعد وجود میں آئے گا. تو اس کی خد و خال کیا ہونے چاہیے، اس کی پالیسیاں کیا ہونی چاہیے. تو اس پہ میں کچھ ماضی کی پالیسیاں بھی بات کروں گا کہ ایران کی بعض پالیسیاں جو پہلے رہی ہیں. یہ پالیسی تو بہت اچھی تھی جو انہوں نے فلسطین کو سپورٹ کیا، اور اس کو ہم ہمیشہ ہم نے ان کو شاباش دی. مکتبہ فکر کے جو مقدسات ہیں، جو شخصیات ہیں، ان کی تکفیر کرنا یا ان کی توہین کرنا، ان کی گستاخی کرنا، اس پہ جب تک آپ پابندی نہیں لگائیں گے، کنٹرول نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ میرے خیال میں قابو نہیں آ سکتا. تو امریکہ کو افغانستان پہ قبضہ بھی ایران نہیں دلایا، ورنہ بمبارمنٹ سے کوئی بھی ملک قبضہ نہیں کر سکتا. تو پاکستان کے جو ازلی دشمن ہیں، اس میں انڈیا ہے اور بھی کئی ممالک ہیں، وہ ایران کی سرزمین ایران کے تھرو آتے ہیں، وہیں سے کلبھوشن کو داخل کرتے ہیں، وہیں سے ساری سازشیں چلاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، یہ ایک بہت اہم سلسلہ جس کا کافی وقت سے انتظار بھی تھا، حضرت کی مصروفیات اور وہ ساری چیزیں، بیچ میں اسفار بھی رہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اب سے کوشش یہی ہوگی کہ یہ سلسلہ مستقل بنیادوں پہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آ سکیں. اس پلیٹ فارم پہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب استاد صاحب کا جو ایک فین پیج ہے، آفیشیل پیج ہے، اس پر بھی، یوٹیوب چینل پر بھی اور JTR پر بھی مختلف کلپس اس کے انشاءاللہ آپ کو دیکھنے سننے کو ملیں گے. ہم نے کچھ وقت پہلے افغانستان کے حوالے سے ایک سلسلہ وار سیریز آپ کی خدمت میں لانے کی کوشش کی، جس کو آپ حضرات کے سوالات نے اور بھی مضبوط بنایا. آپ حضرات نے اس کو بہت محبت سے، توجہ سے سنا، اور بہت سارے لوگوں کے لیے ان کی جو ایک تھاٹ پروسیس ہے اس کے لیے وہ بہت زیادہ کارآمد سلسلہ تھا. تو اسی وقت یہ بات آئی تھی کہ ہم افغانستان اور ایران دونوں کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن ایران کے حوالے سے ہماری بات رہتی تھی، جو کہ آج سے اس ایپیسوڈ سے انشاءاللہ باقاعدہ طور پر جس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، شروع سے اس ایران اور پاکستان کے تعلق کو، اس میں جو مسائل ہیں ان کو، اور جو چیزیں ہیں مستقبل کے حوالے سے کیا ہوگا، موجودہ حالات کیا ہیں، بہتر کیسے ہو سکتے ہیں، ان ساری چیزوں پہ ہم بات کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. کچھ سوال رکھیں گے، اور آپ کے سوالات بہت اہم ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں یا پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے آپ کے سوالات کو زیادہ اہمیت دی تھی کہ ان کو ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ، اس گفتگو کے سوالات کے طور پہ حضرت کے سامنے رکھیں. تو آج آغاز ہے ایران والے اس سلسلے کا، تو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت بہت شکریہ وقت کے لیے. سب سے پہلے تو حضرت میں چاہوں گا کہ ہمارے یہ جو ایک ایران کے حوالے سے گفتگو ہے، اس کی اہمیت اور ضرورت پہ حضرت سے ہم تھوڑی سی بات سنیں، پھر سوالات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں عرض کر دوں کہ جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے میری طرف سے، یہ بہت مجبوری میں نے شروع کیا ہے، اور اس سے پہلے افغانستان سے متعلق جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، تو اس میں مجھے اس کا بہت زیادہ احساس تھا کہ اس میں بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے، اپنے بھی پرائے بھی. لیکن جب امت مسلمہ کا نقصان ہو رہا ہو، اور پاکستان کی واحد، عالم اسلام کی واحد ایٹمی ریاست، وہاں لاشیں گر رہی ہوں، تباہی بربادی ہو رہی ہو، تو پھر سب سے بڑی مصلحت یہ ہے کہ آپ سچ بولیں، اور جتنے متعلقہ فریق ہیں، چاہے وہ سلطنتیں ہوں، ریاستیں ہوں یا گروپس ہوں، ان کو آپ اچھے مشورہ دیں، ان کے بارے میں ایک صحیح رائے قائم کریں. اگر اسی طریقے سے خاموش آپ گزاریں گے اور آپ کو پتہ ہے، تو پھر آپ عند اللہ بھی مجرم ہوں گے، عند الناس بھی، اور آپ کا بھی حصہ ہوگا اس میں. تو میں نے بہت ہمت کر کے وہ گفتگو کی، اور وہ گفتگو آج بھی ہوگی، مزید بھی ہوگی، انشاءاللہ ہوتی رہے گی. میں چاہتا ہوں کہ ایران کے حوالے سے بھی اسی طریقے سے ایک صاف گفتگو ہو، لیکن ایک ادب کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ، تاکہ ہم اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو، خود ایران کو، افغانستان کو اچھے مشورے دے سکیں. اور ظاہر ہے کہ ہم مشورہ ہی دے سکتے ہیں، کوئی بات منوا تو نہیں سکتے. تو آج کی یہ جو ایران کے حوالے سے گفتگو ہے، اس سے پہلے جو افغانستان کے حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب اتنی سخت میں گفتگو کر سکتا ہوں تو ایران کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں. جی. یہ جو ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے، اس پہ پہلے بھی کافی بات ہوئی ہے کہ یہ اس سے پورا خطے میں تبدیلی آ گئی ہے. ایک نیا مشرق وسطیٰ اور نیا ایران اور نیا فلسطین اس کے وجود میں آئے گا، اس کے بعد وجود میں آئے گا. تو اس کی خد و خال کیا ہونے چاہیے، اس کی پالیسیاں کیا ہونی چاہیے. تو اس پہ میں کچھ ماضی کی پالیسیاں بھی بات کروں گا کہ ایران کی بعض
پالیسیاں جو پہلے رہی ہیں، یہ پالیسی تو بہت اچھی تھی کہ انہوں نے فلسطین کو سپورٹ کیا، اور اس کو ہم ہمیشہ ہم نے ان کو شاباش دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پالیسیاں پاکستان کے بارے میں تھیں، سعودی عرب کے بارے میں تھیں ان کی پالیسیاں، یا خلیج کے حوالے سے پالیسیاں تھیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کو تبدیل کرنا چاہیے۔ ایران کو خود ایران کا اپنا فائدہ اس میں ہے، اس پورے خطے میں، خاص طور پہ پاکستان، میں سب سے پہلے پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ پاکستان کے 4 ہمسائے ہیں، انڈیا ہے، چائنا ہے، افغانستان ہے اور ایران۔ تو انڈیا سراہدن دشمن ہے، اور چائنا کھل کر ہمارا دوست ہے، ہر سطح پر انہوں نے مدد کی ہے۔ پاکستان میں جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے، چاہے وہ معاشی ہو، فوجی اعتبار سے ہو، یا معاشرتی لحاظ سے جتنے بھی یہاں سلسلے چل رہے ہیں قومیت کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ، تو ان 2 ملکوں کا، ان 2 پڑوسیوں کا سب سے زیادہ اس میں حصہ ہے، اس میں افغانستان اور ایران۔ پاکستان میں جتنی بھی فرقہ واریت پھیلی ہے، سب و شتم ہوا ہے، تبرہ ہوا ہے، اس کو سپورٹ ایران سے ملی، اور اس کے نتیجے میں پھر یہاں بہت ساری فرقہ وارانہ انتہا پسند تنظیمیں وجود میں آئیں، قتل و غارت گری سلسلہ شروع ہوا، اور تکفیری مہم بھی شروع ہوئی۔ اور تکفیری مہم کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں جس کو سب کو اس پہ دھیان دینا چاہیے، کہ جو لوگ تکفیری مہم چلاتے ہیں، ہم نے ہمیشہ ان کی مذمت کی ہے، یہ غلط بھی ہے، شرعی حوالے سے بھی غلط ہے، اور ریاست کے حوالے سے بھی، سوسائٹی کے حوالے سے بھی۔ تو یہ بات ان کی جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ دوسرے جو مکتب فکر کے لوگ ہیں ان کی تکفیر کرتے ہیں کھلم کھلا، اس کو مہم کے طور پہ چلاتے ہیں، اس سے فتنہ برپا ہوتا ہے۔ تو ایران جن گروپوں کو حمایت کرتا ہے، جن گروپوں وہ ان کی تکفیر نہیں کرتے، وہ صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو میں پاکستان کے ان تمام افسروں سے جو فرقہ واریت کو روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو میں ان سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ جیسے یہ بات غلط ہے کہ دوسرے مکتبہ فکر کی تکفیر کرنا غلط ہے یا اس کی مہم چلانا غلط ہے، ایسے ہی مکتبہ فکر کے جو مقدسات ہیں، جو شخصیات ہیں، ان کی تکفیر کرنا یا ان کی توہین کرنا، ان کی گستاخی کرنا، اس پہ جب تک آپ پابندی نہیں لگائیں گے، کنٹرول نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ میرے خیال میں قابو نہیں آ سکتا ہے۔ تو پاکستان میں جو مذہبی منافرت ہوئی، اتنی زیادہ پھیلی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو اب اس کو تبدیل کرنا چاہیے، اور اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں جو بھی ان کے مکتب فکر کے لوگ ہیں، لیکن جو ریاست ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ تو آپس کے ایک دوسرے کے تعلقات، جیسے ایران کو ایران کے اندر ایک پیار محبت چاہیے، اور وہاں بھی تو اہل سنت بہت ہیں، جی۔ تو ہم کب وہاں کے اہل سنت سے کہیں گے کہ تم ایران کے اندر فساد پیدا کرو، لڑائی پیدا کرو؟ تو کبھی بھی، ہمیشہ ان کو اچھی تلقین کرتے ہیں۔ تو بالکل ان کو بھی اسی طریقے سے پاکستان کے اندر امن امان اور پیار محبت دیکھنا چاہیے۔ دوسری یہ کہ جو پاکستان کے اندر معاشی لحاظ سے، اقتصادی حوالے سے جتنا بھی نقصان ہوا ہے، سی پیک کا، گوادر کے حوالے سے، یا بلوچستان میں جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں قوم پرستی کے نام پہ، یہ سب کو معلوم ہے کہ ایران سے ہی ان کو بہت بڑی سپورٹ ملی ہے، اور اگر ایران پیچھے نہ ہوتا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ جیسے کہ خیبر پختونخوا وغیرہ میں، یا جتنی بھی یہاں مذہب کے نام پہ، شریعت کے نام پہ تحریکیں چل رہی ہیں پاکستان میں، مسلح گروپ چل رہے ہیں، تو ایران سے ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اور ایران کی سرزمین کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کا جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے ان 15-20 سالوں میں، گوادر کا سلسلہ سیر رہ گیا، جتنی بھی معدنیات تھیں وہ ساری رہ گئیں، اور سی پیک کا اتنا بڑا جو منصوبہ تھا وہ بھی سارا ابھی تک وہ خراب ہے، وہ ایران کی وجہ سے۔ اور پاکستان میں راہ نے جتنے بھی آپریشن کیے ہیں، جتنے بھی ان کے پروجیکٹ تھے، وہ ایران کے تھرو، چابہار کے تھرو چل رہے تھے، تہران اور چابہار وہاں سے چل رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نئی جو اس خطے میں جو تبدیلی آ رہی ہے، اس میں اس کو روکنا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ جتنے اچھے طریقے سے پاکستان اور ایران کے تعلقات ابھی بن رہے ہیں، آپس میں ان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اور اس سے باز آئیں گے۔ جہاں تک اس کی بات ہے کہ گوادر کی وجہ سے چابہار کو اور بندر عباس کو، ایران کو سے نقصان ہوگا، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پراکسی شروع کر دیں، جنگ شروع کروا دیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ پارٹنرشپ پہ آ جائیں۔ سعودی عرب نے بھی تو پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے، تو وہ ملک جو یہ سمجھتے ہیں کہ گوادر بہت آگے جائے گا اور بہت ترقی ہوگی اور ہمیں نقصان ہوگا، تو بجائے اس کے کہ وہ یہاں کسی مسلح گروپ کھڑے کریں اور یہاں قوم پرستی کو فروغ دے کے یہاں فساد پیدا کریں،
اس کی بجائے ان کو پارٹنرشپ پہ آنا چاہیے، اور پارٹنرشپ پہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا کہ اپنے ملک میں جتنا کام ہو رہا ہے اس میں جو کمی ہوگی وہ پارٹنرشپ میں آ سکتی۔ تو ایک بات تو یہ کہ پاکستان کے حوالے سے ایران کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی چاہیے، تبدیل کرنی ہوگی، اور یہ نہ صرف پاکستان کے لیے مفید ہوگا بلکہ خود ایران کے لیے بھی بہت مفید ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ تو افغانستان میں کیا ہوا؟ افغانستان میں جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ایرانی انقلاب جو تھا اس کو جب انہوں نے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پھر ملکوں کا نظام تبدیل کرنے، حکومتیں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اکثریت میں اگر آپ ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کا حق بھی بنتا ہے، لیکن جہاں آپ اقلیت میں ہیں تو وہاں آپ اقلیت کو اتنا سپورٹ کریں کہ اکثریت پر غالب ہو جائے اور وہاں کا نظام حکومت تبدیل ہو جائے اور وہاں آپس میں لڑائیاں ہوں۔ تو افغانستان میں بھی ایسے ہی ہوا۔ افغانستان میں جب سوویت یونین کو شکست ہوئی تو اس وقت میں جو شمالی اتحاد تھا اور طالبان، تو ایران نے شمالی اتحاد کو سپورٹ کیا، اور یہ جو تحریک طالبان افغانستان، ملا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک تھی، اس میں 60-70 ہزار علماء اور طلباء جو شہید ہوئے تھے افغانستان میں، اس کی وجہ وہ ایران تھی۔ ایران نے ہی سپورٹ کیا تمام اس کو، اور اس زمانے کے فاریاب اور بادغیس، مزار شریف، کابل اور فرخار، تخار، یہاں جتنی پروازیں ایران سے آتی تھیں اسلحے لے کر، میزائل لے کر، اور جتنے وہاں سے پیسہ دیا جا رہا تھا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ 7 سال جو ملا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ کی دور حکومت تھا تو ایران ہی اس میں آگے تھا۔ پھر جب 11 ستمبر کے واقعات ہوئے تو امریکہ کو افغانستان پہ قبضہ بھی ایران نے ہی دلایا، ورنہ بمبارمنٹ سے کوئی ملک قبضہ نہیں کر سکتا۔ ایران نے امریکہ کو شمالی اتحاد کے تھرو سپورٹ کیا اور امریکہ کا قبضہ ہوا، اور 20 سال پھر یہاں جو کچھ ننگا ناچ نچایا انہوں نے، جو کچھ ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا بھی حصہ تھا اس میں۔ یہ حضرت ایک بیچ میں ایک بات آ رہی ہے، یہ جو ایک بات کی جاتی ہے کہ ایران اور امریکہ کے یہ آپس میں ایک ہی ہیں اور ظاہری دنیا کو دکھانے کے لیے لڑائی ہے، تو یہ جو حضرت بات فرما رہے ہیں تو اس سے اس نیریٹو یا اس نظریے کی طرح سے تقویت نہیں ہوتی کہ انہوں نے ایران کو اتنا بڑا، امریکہ کو اتنا بڑا موقع فراہم کیا ایران میں افغانستان کے اندر لینڈ کرنے کے لیے، وہاں قبضہ کرنے کے لیے، تو بہت بڑی مطلب اپرچونٹی ہے۔ دیکھیں جہاں مشترکہ مفادات جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہاں پھر دوستیاں بھی چلتی ہیں، دشمنیں بھی نہیں اس میں پیدا ہوتی ہیں۔ دشمن کا دشمن دوست۔ جی تو افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت کو جو ایران تھا اپنا دشمن سمجھتا تھا، تو اس دشمن کو گرانے کے لیے انہوں نے شمالی اتحاد کو بھی سپورٹ کیا، پھر امریکہ کو بھی سپورٹ کیا، اور جب امریکہ یہاں مضبوط ہو گیا تو پھر ایران کی آنکھیں کھلیں، پھر انہوں نے پھر طالبان کو بھی سپورٹ کیا۔ تو یہ پالیسیاں ہوتی ہیں جو آگے ملکوں کی ہوتی ہیں۔ تو خود افغانستان میں جو کچھ ہوا 20 سال تک، اس میں بھی جو ایران کی پالیسی تھی اس کا دخل تھا۔ پھر آپ یمن میں چلے جائیں، یمن میں شمالی یمن، جنوبی یمن، ان کے آپس کے مسائل تھے، یہ اکٹھے ہو گئے، وہاں ایک متحدہ حکومت بنی۔ اس حکومت کو بھی ایران کی پالیسیوں نے توڑا، اور وہاں ایران نے اپنی جو ان کی پراکسی تھی حوثیین کی، ان کو اتنا سپورٹ کیا کہ پورا انہوں نے یمن برباد کر دیا، اور اب وہاں کوئی حکومت نہیں ہے، نہ حوثیوں کی حکومت ہے، نہ عبداللہ صالح کی حکومت ہے، نہ شمالی یمن کی حکومت ہے، اور اس وقت وہاں مکمل انارکی اور فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ تو ایران کی اس پالیسی کی وجہ سے جو یمن کی جو اتنا بڑا ملک تھا وہ تباہی بربادی سے دوچار ہوا۔ پھر ایک بات اور یہ ہے کہ حوثیین ہیں، جہاں ان کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے غزہ والوں کی مدد کی، اسرائیل پہ انہوں نے میزائل فائر کیے، بیلسٹک میزائل فائر کیے، وہاں ان کے نام معلوم یہ بھی ہے کہ انہوں نے مکہ، جدہ اور طائف تینوں کی مضافات میں بیلسٹک میزائل مارے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی قیمت پر اس کی تعویل نہیں ہو سکتی، نہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تو یہ جو ایران کی یہ جو پالیسیاں ہیں، اس قسم کی پالیسیاں، تو ان کو یمن کے حوالے سے جو پالیسی تھی اس کا بھی نقصان ایران کو بھی ہوا، پورے خطے کو بھی ہوا، اور یمن کے عوام جو ہے اس کو عوام کو بھی ہوا۔ اسی طریقے سے شام جو ہے، وہ شام میں 4 سے 5%، 10%، 15% زیادہ سے زیادہ یہ لوگ ہوں گے جو بشار الاسد یا ایران نواز تھے، یا ایرانی جو لوگ ہیں ان کے مکتبہ فکر سے متعلق۔ تو باقی جو اکثریت تھی وہاں، ان کو جس طریقے سے وہاں قتل عام ہوا ان کا اور نسل کشی ہوئی، وہ اتنی خطرناک ہے کہ جب آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ غزہ کو بھول جائیں، اور وہاں اتنی مداخلت تھی ایران کی کہ
جب وہاں حالات کچھ خراب ہوئے تو اس دوران چند سالوں میں 22 لاکھ ایرانیوں کو نیشنلٹی دلائی گئی. تو پورا ایک ملک آپ اس میں بسا رہے ہیں. تو اگر آپ اتنی بڑی تعداد میں کسی ملک کی اقلیت کو، کسی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے اتنی مداخلت کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں پھول تو نہیں برسیں گے. چوتھے نمبر پہ یہ کہ خود حماس نے جو 7 اکتوبر 2023 میں جو ہوا، تو اس میں جتنے بھی دوسرے ممالک تھے اس میں کسی سے انہوں نے مشورہ نہیں کیا، اور صرف انہوں نے ایران سے مشورہ کیا. تو ایران کی مشورے سے، ایران کی حمایت سے یہ سب کچھ ہوا. اور جو اس کا نام تھا، اس کو دیکھ لیجئے کیا نام تھا اس کا. تو وہ نام ایک دن پہلے ہی ایران کی جو بڑی عمارت تھی اس کو باقاعدہ لہرایا گیا تھا. اس میں اشارہ تھا کہ کل کو جو کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے مشورے سے ہو رہا ہے. تو انہوں نے ایران کے مشورے سب کچھ کیا یہ، اور جب ان پہ مشکل وقت آیا تو ایران پیچھے ہٹ گیا. اور اس کے بعد 2 سال سے جس طریقے سے غزہ کی تباہی ہوئی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران اپنی پالیسیوں میں اتنا توازن تو رکھے کہ اپنے ملک کے جو مفادات ہیں وہ فلسطین اور مسجد اقصی اور حرمین شریفین، اس کو کسی بھی طرح ڈیمیج نہیں کرے. جن لوگوں نے مکہ مکرمہ کے اندر خود کو حملہ کیا، جن لوگوں نے مدینہ منورہ میں حملہ کیا، اور جن حوثیین نے میزائل فائر کیے اور مکہ کے مضافات میں جا کر کیے، یہ سارے وہ لوگ تھے جن کو ایران کی سپورٹ حاصل تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہم کسی ایسے گروپ کی، کسی ایسے ملک کی ہم حمایت نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے بلاد حرمین شریفین میں کسی قسم کا نقصان. تو میں یہ جتنی تفصیل سے میں نے بات کی ہے، تو میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ لوگوں نے دیکھ ہی لیا، اور ایران نے بھی دیکھ لیا. ایران نے اپنا کارنامہ بھی دیکھ لیا اور اپنے اس کے نتائج بھی دیکھ لیے، اور پاکستان نے بھی دیکھ لیے، اور سعودی عرب نے بھی دیکھ لیے، اور عرب ممالک نے بھی دیکھ لیے. میرے خیال اب سب آنکھیں کھول لیں اور صحیح طریقے سے رہیں. اور جب ایران کی طرف سے اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو عرب ممالک سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو عرب ممالک کو بھی ایران سے سیکھنا چاہیے، اور ایران کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے کہ دوسرے ملکوں میں اپنے انقلاب کو لے کر جانا، وہاں کے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا، وہاں کے نظام حکومت، وہاں جو ہے وہ بغاوت کروانا، وہاں مسلح تحریکیں چلانا، اپنی پراکسی چلانا، اس سے ان کو توبہ کرنی چاہیے، باہر آنا چاہیے. اور جب ایسا ہوگا تو میرے خیال میں خود ایران کو بھی سانس آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور اچھا، اس میں ایک بات میں بھول گیا کہ 2003 میں جب عراق پر امریکہ نے حملہ کیا تو اس وقت بھی ایران نے امریکہ کو سپورٹ کیا. صدام کو گرانے میں ایران نے بہت مدد کی تھی. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ افغانستان کے اوپر اگر امریکی قبضہ ہو، یا عراق پر امریکی قبضہ ہو، یا یمن کی تباہی بربادی ہو، یا پاکستان کے اندر منافرت اور فرقہ وارانہ لڑائی ہو، یا اقتصادی معاشی یا وہ ہو، یا خیبر پختونخوا میں ہو، یا غزہ میں جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، تو اس میں ایران کو یہ مشورہ ہم اس میں دیں گے کہ آپ کی ان پالیسیوں کا ضرور اس میں عمل دخل تھا. اور ہم آپ کو شاباش دیتے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، تو پورے عالم اسلام کا کفارہ آپ نے ادا کیا ہے. تو اب اس کا کفارہ بھی ادا کریں، اور اس کا کفارہ یہ کہ ان سے توبہ طائب ہو جائیں دوسرے ملکوں میں مداخلت سے. واقعی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو وہ آپ اس میں رکھیں، اور چاہے وہ انڈیا سے تعلقات رکھیں، افغانستان بھی انڈیا سے رکھے تعلقات، ایران بھی رکھے، کون منع کرتا ہے. لیکن اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا، اور وہاں قوم پرستوں کی مدد کرنا، یا شریعت اور جہاد کے نام پہ جو لوگ یہاں لڑ رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا، یہ ان دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہو. اچھا، استاد صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا، لیکن یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کیونکہ 1947 میں جب پاکستان کا قیام ہوا، پاکستان کو سب سے پہلے ریکگنائز ایران نے کیا تھا. لیکن 1979 میں جب رجیم چینج ہوتی ہے، ایران میں ولایت فقیہ آتی ہے، اور اس کے بعد سے پھر ایک نیا دور پاکستان کے لیے شروع ہوتا ہے، اور پاکستان میں اس کے بعد سے فرقہ وارانہ فسادات عروج پہ بھی پہنچے. تو وہ کیا رجیم تھی اور ان کے وہ کیا نظریات تھے جنہوں نے 1979 کے بعد سے بالکل ہی منظرنامہ بدل دیا، پاکستان کے لیے مشکلات بڑھتی گئیں اور یہاں تک پہنچ گئے؟
تو ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے یا ابھی جو لوگ فیس بک وغیرہ پہ لکھتے ہیں ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہے. اگر ان کا معلوم ہو جائے تو ان کو اندازہ ہو جائے کہ امریکہ ایران جو مخالفت ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے, یہ ایسا نہیں ہے. تو اس زمانے میں جو اسرائیل کا تہران میں سفارت خانہ تھا وہ بھی ایرانی انقلاب کے بعد وہ فلسطین کو دیا گیا, اور ابھی تک فلسطین کا سفارت خانہ تہران میں اسی اسرائیلی سفارت خانے میں, اور وہاں جس طریقے سے امریکی سفارت خانے میں لوگوں کا محاصرہ کیا گیا اور کئی سال تک ان کا محاصرہ ہوا, بہت بڑے واقعات ہوئے, ہوائی جہازوں سے کمانڈوز اتارے گئے, بہت سی چیزیں ہوئیں. تو اس لیے ایک تو یہ کہ اس جنگ سے ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حقائق پر سمجھانا چاہیے. اور دوسرا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ملکوں کے آپس کے دوسرے ملکوں سے جتنے بھی تعلقات اس کا مسئلہ نہیں ہوتا. تو ہمیں جیسے آپ نے کہا کہ اس کی بنیاد کیا ہے, دیکھیں بنیاد یہ کہ افغانستان سے تو ایک ہی مطالبہ ہے پاکستان کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو, اور جو یہاں حملے ہو رہے ہیں ان کو آپ روکیں. ایران سے 2-3 مطالبے ہیں. ایک یہ کہ پاکستان کی جو معیشت کے امکانات ہیں اس کو آپ آنے دیں اور اس میں رکاوٹیں نہ ڈالیں, اور جتنے بھی میں نے بتایا نا کہ گوادر اور سی پیک اور جتنی بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں BLA اور مجید بریگیڈ اور فلاں, تو اس کے پیچھے ہمیشہ ایران کی سرزمین استعمال ہوئی. تو یہ پاکستان کا یہ ہے کہ یہاں, اور دوسری یہاں جو قتل و غارت گری ہوتی ہے مذہب کے نام پہ, اس میں زینبیون اور فاطمیون اور سپاہی محمد اور اس قسم کی جو مسلح تحریکیں ہیں, تو یہ بھی پاکستان کا ان سے اس میں مطالبہ رہتا ہے. تیسرا مطالبہ جو خاص طور پہ وہ یہ کہ جو پاکستان کے جو ازلی دشمن ہیں جس میں انڈیا ہے اور بھی کئی ممالک ہیں, وہ ایران کی سرزمین ایران کے تھرو آتے ہیں, وہیں سے کلبھوشن کو داخل کرتے ہیں, وہیں سے ساری سازشیں چلاتے ہیں. کیونکہ جو انڈیا ہے وہ براہ راست تو نہیں کر سکتا, تو وہ ایران اور افغانستان کے تھرو کرتا ہے. تو یہ پاکستان کے ایران سے 3 پالیسیوں کے حوالے سے مطالبات ہیں جو کوئی کہتا نہیں ہے لیکن مجھے پتہ ہے اس بات کا. ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ ایران کو بھی شکایتیں رہی ہیں پاکستان سے, اور اس میں ایک بہت بڑی شکایت یہ کہ پاکستان سے بھی پراکسیز وہاں چلی ہیں. ان کا یہ خیال ہے, کئی گروپ تھے جن کا ایران کا خیال ہے کہ پاکستان ان کو سپورٹ کرتا تھا, یہاں کے حکومت یا یہاں کے ادارے یا فوج وغیرہ. تو اس میں کتنی حقیقت ہے, لیکن 2008 سے تو مجھے معلوم ہے, 2008 سے بہت ساری ہماری ملاقاتیں رہیں, بہت ساری بڑی سطح پہ, اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی مسلح تنظیم کو پاکستان نے سپورٹ کی. باقی آپ کو پتہ ہے کہ جن کا ایران کے ساتھ دشمنی ہے ظاہر ہے وہ امریکہ ہے, تو امریکہ پاکستان میں ویسے بہت اثر انداز ہوتا رہتا ہے, تو ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ گروپوں کو سپورٹ کیا ہو. لیکن پاکستان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں جتنا مجھے اندازہ ہے یا جو میں نے دیکھا ہے کہ 2008 سے لے کر ابھی 2025 سے کتنے سال ہو گئے, 18 سال. تو اتنی بڑی مدت میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی جگہ مجھے محسوس ہو کہ یہاں کے لوگ, یہاں کے ادارے, یہاں کے فوج کے لوگ وہ ایران میں کوئی پراکسی چلا رہے. وہ میرے خیال میں ایران کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا سر, یہ ایک بہت بنیادی سوال سمجھنے کے لیے جو ایک تمہید میں گفتگو ہوئی, پھر دیگر ممالک کا ذکر ہوا, اس میں سب سے پہلے تو ظاہر ہے بلاد حرمین شریفین, پھر اس کے بعد یمن, شام, عراق, پاکستان, افغانستان, غزہ, ایک پورا یعنی خطے کو جس طرح سے ان میں جو پراکسیز تھیں ان کی اور ان کا جو نتیجہ نکلا ہم سب نے دیکھا, بہت ہی دردناک. ماضی میں اگر ہم دیکھیں جنرل ضیاء کے دور میں ایک بہت بڑے گروپ نے بیت اللہ پہ ایک قبضہ کرنے کی کوشش کی, یعنی ایسا حملہ تھا یہ کہ جس نے پورے عالم اسلام کو ایک طرح سے ظاہر جس طرح لرزا دیا تھا, اور اس میں پاکستان کا آف کورس بہت بڑا رول تھا. پھر یہاں سے جس طرح سے اس کو ریکور کیا گیا, یعنی ایک بڑا ہی اسٹیٹ فارورڈ, بڑا سیدھا, بڑا اعلانیہ قسم کا حملہ تھا, اور تھا بھی کسی حکمران پہ نہیں تھا, کسی بادشاہ پہ نہیں تھا, بیت اللہ پہ حملہ تھا. پھر دیگر جتنے مسلم ممالک ہیں, یعنی اس میں خاص طور پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مسلم ممالک میں ان کی پراکسیز ہیں, اور یہ اپنے آپ کو وہاں پہ یعنی اپنی جو ایرانی انقلاب کے بعد کی جو رجیم ہے اس کو وہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کی ان کی کوشش رہتی ہے ہمیشہ. یہ اس کے پیچھے کوئی یعنی ان کا نظریہ ہے, کوئی ایسا یعنی ان کے عقیدے کا کوئی حصہ ہے کہ یہ سارا کچھ اس عقیدے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, اپنے اس عقیدے کو پروموٹ یا تقویت دینے کے لیے کر رہے ہیں کہ بیت اللہ شریف بھی, حرمین شریفین بھی اس سے محفوظ نہیں رہ پا رہے. تو اس کی بنیاد
کیا ہے، اگر وہ ہمیں تھوڑی سی سمجھا سکیں؟ اچھا، میں بتا دوں کہ جو سن 1400 ہجری میں جو بیت اللہ پہ قبضہ کیا گیا تھا وہ ایران کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا، وہی خوارج تھے، صحیح. وہ سعودی عرب کے خوارج تھے، جو خوارج انہیں کہتے ہیں جو نظام حکومت کے خلاف اس کو ختم کرنے کے لیے اور پھر اس کی تکفیر کرتے ہیں، اور دوسرا ان کا یہ خیال تھا کہ جو امام مہدی آنا ہے تو وہ ہم ہی لوگوں میں سے کوئی ہے، تو وہ والا سلسلہ تھا. میں نہیں سمجھتا کہ ایران کا اس میں کوئی تعلق ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے، جی. اگر ہوگا تو میرے علم میں نہیں. البتہ 1986 میں 86-87 میں جو حج ہوا تھا اس میں بہت بڑا واقعہ ایک ہوا تھا، جس میں باب الملک عبدالعزیز کے سامنے، اتفاق سے میں بھی تھا وہاں. اس وقت ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جلوس نکالا گیا اور اس کی انہوں نے پھر آگے حملے بھی کیے اور 200-250 پولیس والے بھی شہید ہوئے. پھر ان کے رد عمل میں پھر وہاں کی وہ بڑا واقعہ ہے، سب وہ پوری یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز بھی مل جاتی ہیں، اس کی تفصیلات بھی مل جاتی ہیں. تو اس قسم کی چیزیں تو ہوئی ہیں. لیکن یہ کہ وہ جس واقعے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں تو وہ خوارج کا تھا، خوارج کا، اور جو امام مہدی ہونے کا عقیدہ ہے. اور یہ امام مہدی کے بارے میں بتا دیں، جی. بہت سے لوگ مختلف اس میں رائے رکھتے ہیں. تو جو احادیث شریف میں حضرت مہدی کا ذکر آتا ہے تو جب اس کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اس وقت میں زبردستی ان کو لے کر آنا یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کب وہ وقت آئے گا. جب ہلاکو خان نے جب حملہ کیا تھا بغداد پہ، اس وقت جو حالات تھے وہ آج سے زیادہ خطرناک، بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اس وقت. علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 500 سال پہلے انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ بس امام مہدی آنے والے. تو حضرت امام مہدی اور جو جتنے واقعات میں جن کا تعلق علامات قیامت سے ہے، ان کو کسی خاص گروپ کے ساتھ، کسی خاص وقت کے ساتھ اس کو متعین کر دینا یہ غلط. بس اجمالی طور پہ ہمارا ایمان ہوگا کہ وہ آئیں گے، عیسیٰ اسلام کو نزول ہوگا، دجال کو قتل کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں، اگر ہم اس وقت میں ہوں تو ہمیں ان کی امام مہدی کی اور عیسیٰ اسلام کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو جماعت غزوہ ہند کرے گی وہ جب وہاں سے واپس آئیں گے تو حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، عیسیٰ اسلام کا نزول ہو چکا، تو یہی جماعت وہاں چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جماعت میں شامل کرے. اس سے پہلے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم ہے کہ دجال سے ہم پناہ مانگیں. تو باقی یہ کہ اس سے پہلے بھی افغانستان میں جب ان کی حکومت تھی سیاف، اور جب وہ چل رہی تھی نا، جب جہاد ہو رہا تھا، اس وقت میں بہت سارے عرب لوگ قسم کھا کر کہتے تھے سیاف کے بارے میں، حکمتیار کے بارے میں، ہمیشہ مسعود کے بارے میں، ربانی کے بارے میں کہ یہی امام مہدی ہے اور یہی. تو میرے خیال میں یہ لا علمی کی بات ہے. تو کسی خاص گروپ کو متعین کر دینا کہ یہی وہ لوگ ہیں، اور کسی خاص متعین وقت کو طے کر دینا کہ اسی وقت میں امام مہدی کا ظہور ہوگا یا خروج ہوگا یا ان کی ولادت، ظاہر ولادت ہوگی ان کی، اور اس کے بعد ان کا وہ ہوگا. تو اس لیے اب باقی ہے کہ ان کا ایران کا کیا اس میں نظریہ ہے، تو یہ پھر کسی وقت میں کہ وہ جو 1980 سے پہلے پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی تھی، وہ کیسی صورتحال ہوتی تھی اس وقت؟ شیعہ سنی میں کس طرح سے آپس کے تعلقات ہوتے تھے، اور 1980 کے بعد پھر کس طرح سے بدلے؟ جی، اس پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہ 1980 یعنی ایرانی انقلاب سے پہلے جو پاکستان کے حالات تھے وہ بالکل نارمل ہوتے تھے، اور لوگ جلوس میں بھی شریک ہو جاتے تھے. کوئی اتنا بڑا سلسلہ نہیں تھا، ان کے بیانات میں بھی شریک ہو جاتے تھے. خود مولانا عبدالستار تونسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جب جلسہ ہوتا تھا تو ایک بہت بڑی تعداد اہل تشیع کی اس میں شریک ہوتی تھی. ان کے سوالات اور جوابات دیتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ میں ڈبھرا توں ڈسا، یعنی ان کو بھائی کہہ کر بات کرتے تھے. تو بہت اچھا آپس میں ہم آہنگی بھی ہوتی تھی. ایک ہی محلے میں دونوں لوگ رہتے تھے، ایک ہی شہر میں ہوتے تھے، کبھی آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تھے. اور کسی چیز کو اگر دیکھنا ہو نا کہ اس کا اثر کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا، تو نمبر جو ہے نا 1980 سے پہلے کتنے فرقہ وارانہ لڑائیاں ہوتی تھی، کتنی قتل و غارت گری ہوتی تھی، اور کتنے آپس میں جھگڑے ہوتے تھے. 1980 کے بعد، تو 1980 کے بعد اس سلسلہ شروع ہوا نا، تو 1980 کے بعد کیا نئی چیز پیدا ہوئی؟ تو ایرانی انقلاب تھا. اور اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ تبرہ ہے. اگر تبرہ نہ ہو، جی، اور تبرہ کسی بھی مذہب میں میرے خیال میں ٹھیک نہیں. اگر تبرہ برسر عام نہ ہو جیسے لوگ کرتے ہیں،
تو بہت سارے ظاہر ہے کہ جو مذہبی عقائد ہیں جو وہ تو کتب عقائد میں لکھے ہوئے ہیں، اور وہ 1400 سال میں حل نہیں ہوئے تو آج کیسے حل ہو جائیں گے. لیکن یہ جو تبرہ اور کھلم کھلا جو تکفیری مہم ہوتی ہے، ان دونوں کو روکنا چاہیے. تو اس زمانے میں جو جلسے ہوتے تھے، جو آپس میں بیٹھکیں ہوتی تھیں، بہت ہی نارمل تھا، بالکل بہت اچھا تھا. اب تو ہم سوچتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اس وقت میں یعنی ہم وہاں ایک کراڑی کوٹ ایک جگہ تھی، تو وہاں ہم بیان سننے کے لیے جاتے تھے. وہ بیچ میں ایک دیوار تھی، ادھر امام باڑہ تھا ان کا شیعوں کا، اور وہ بھی اپنے تقریب کر رہے ہوتے تھے 10 محرم کو، ساتھ میں بیان. کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. تو ہم چونکہ بچے تھے تو تھوڑی دیر وہاں بھی چل جاتے تھے. تو اتنا آپس میں مسئلہ نہیں تھا بالکل. یہ ایرانی انقلاب کے بعد ہی سارا سلسلہ شروع ہوا، اور اس بات کو ہمیں مان لینا چاہیے. بعض لوگ یہاں نہیں مانتے اس بات کو، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر یہ کیا ہوا؟ یہ تو فرق آیا نا، یہ تو فرق تو ایرانی انقلاب کے بعد آیا. اور اس میں جب ایرانی حکومت نے اپنے انقلاب کو باقاعدہ دوسری جگہ نافذ کرنے کی کوشش کی اور وہاں اپنی پراکسی شروع کی، اور اس میں پھر ان کو سپورٹ کیا، تو اس میں پھر یہ تبرہ اور تبرہ کی کتابیں چھپنا شروع ہوئیں، اور جس کے نتیجے میں پھر بہت سارے گروپ پیدا ہوئے، پھر مار داڑ، پھر تکفیر شروع ہوئی. تو اصل جو بنیادی چیز ہے وہ تبرہ ہے، اور یہ تبرہ کسی بھی مذہب میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہاں جی، ناظرین محترم، یہ گفتگو آپ نے سنی. پہلا حصہ آج ہم نے یہ ریکارڈ کیا ہے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، یقیناً آپ کو بھی. انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ آتا رہے گا. تو آپ کے جو سوالات ہیں اس گفتگو کے بعد، جو آپ کے ذہن میں سوالات آئے ہیں، تو آپ ضرور ہمارے کامنٹس میں لکھیے. انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ان کو بھی شامل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے پہلے کی طرح. فی الوقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.